بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نقل کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں، یعنی اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ زبان رسالت سے یہ بات سننی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ہاں اللہ کی قسم، اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ ناظرین، یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر بندہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت دنیا کی تمام محبوب چیزوں سے، حتیٰ کہ اپنی عزیز جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی شخص اس معیار پر پورا نہ اترے، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی ذات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایسی مثالیں پیش کیں کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، اور تاریخ کسی اور شخص کے بارے میں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مال و اولاد اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور اس سے زیادہ محبوب تھے جتنا کہ شدید پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ کتب سیرت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، جانثاری اور فداکاری کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ چند مثالیں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور انہیں قتل کرنے کے ارادے سے حرم سے باہر لے چلے۔ راستے میں ابو سفیان نے، جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ پھانسی دی جاتی اور تم گھر میں آرام سے رہتے؟ تو زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم، مجھے ہرگز یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور اس رہائی کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ رہتے ہوئے جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں کوئی کانٹا بھی چبھے۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ ہم نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جانثاری کی کئی مثالیں سامنے آئیں۔ مسلم تیر اندازوں کے ایک دستہ کی غلطی سے مسلمانوں کو وقتی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور کفار کی فوج پشت سے حملہ آور ہوئی۔ تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، بے رحم دشمنان اسلام کے نرغے میں آ گئے۔ اس وقت آپ کے قریب
چند جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے ہاتھوں اور اپنے سینوں سے ڈھال کا کام کیا۔ آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو وہ ہاتھ اور سینے سے روکتے رہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 70 سے زیادہ تیر اپنے ہاتھ اور سینے سے روکے۔ ان شدید زخموں کے سبب ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا تھا۔ ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نظر نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ تک پہنچ جائے۔ میرا سینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہے، یعنی جب تک مجھ میں جان ہے آپ تک دشمن کا کوئی تیر نہیں پہنچ سکتا۔ اس موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ آپ پر جھک کر اس طرح ڈھال بن گئے کہ دشمنوں کے تیر ان کی پیٹھ میں پیوست ہونے لگے، لیکن وہ ذرا حرکت نہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ اسی غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیل گئی۔ یہ خبر جب مدینہ پہنچی تو ایک انصاری خاتون بے اختیار میدان احد کی طرف نکل پڑیں۔ اس غزوہ میں اس عورت کے باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر سب شہید ہو گئے تھے۔ وہ جب ان پر سے گزرتی تو لوگ یکے بعد دیگرے اسے خبر دیتے کہ یہ تمہارا باپ ہے، یہ بیٹا، یہ بھائی اور یہ تمہارا شوہر ہے، لیکن وہ ہر مرتبہ بے چینی سے پوچھتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ وہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں۔ وہ کہتی کہ مجھے دکھاؤ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب چہرہ مبارک پر نظر پڑی تو بے اختیار کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی ایک سازش میں ان کی زد میں آ گئے۔ کفار نے انہیں چند دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا، پھر انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے ایک مقام پر لے آئے۔ تختہ دار پر کھڑا کرنے کے بعد ان ظالموں نے کہا کہ اگر اسلام چھوڑ دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے، مگر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا کہ جب اسلام نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کروں۔ ظالم کفار نے نہ صرف انہیں سولی پر لٹکایا بلکہ نیزوں سے ان کے جسم کو اذیت بھی دینے لگے۔ ایک شقی القلب نے نیزہ سے جگر چھید کر کہا، اب تو تم ضرور یہ پسند کرتے ہوگے کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے اور میں چھوٹ جاتا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نہایت جوش سے بول اٹھے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک میں کانٹا بھی چبھے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ دریافت کی تو عرض کیا کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن میں اس مجمع میں موجود تھا جہاں خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا۔ مجھے ان کی بات یاد آتی ہیں تو روح کانپ جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جانثاری کی بے نظیر مثالیں سیرت میں موجود ہیں، جن سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ اہل ایمان سے جس محبت نبوی کا مطالبہ کیا گیا تھا، ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ، اولاد اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہوں۔ یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی محبت کر کے دکھائی۔ ان کے ہاں صرف محبت اور عشق رسول کے دعوے نہیں تھے بلکہ عمل سے وہ اس کا ثبوت بھی فراہم کرتے تھے۔